बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीख विज़डम विद एजाज़ के प्लेटफ़ॉर्म से आप सबको सलाम। सबसे पहले तो माज़रत, ये सेशन जो था हमें 8 बजे स्टार्ट करना था और टेक्निकल इश्यूज़ की वज़ह से हमने इसको 1 घंटा मज़ीद डिले कर दिया था। तो अभी 9 बजे स्टार्ट किया है इस सेशन को। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले हमने बुक रिव्यू सीरीज़ का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले भी हम एक किताब का रिव्यू कर चुके हैं। आज की जो हमारी सिटिंग है, इसमें युवाल नो हरारी का बुक जो है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, ये जो किताब है, इसका एक जनरल रिव्यू हम कर देंगे और उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि ये बेस्ट सेलर बुक रहा है और ये इसके जो ऑथर है युवाल नो हरारी, ये हिस्टोरियन है, फिलोसोफर है और इंटेलेक्चुअल है, प्रोफेसर रहे हैं हेब्रू यूनिवर्सिटी यरूशलेम में। और इसकी जो डॉक्टरेट रही है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से रही है। 2014 में ये बुक पब्लिश हुआ और उसके बाद जो है ये इस किताब की जो रीडिंग रही है वो बहुत वास्ट रही है। और आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो किताब है वो तकरीबन जो है 27.5 मिलियन जो कॉपीज़ है इस किताब की, वो सेल आउट हो चुकी हैं। एक रफ एस्टिमेट है। और इसके अलावा मोर देन 50 लैंग्वेजेस में ये जो बुक है वो ट्रांसलेट भी हो चुका है। उर्दू में इस किताब की जो ट्रांसलेशन हुई है वो बंदे बशर के नाम से है। बेसिकली इसी किताब को अगर हम देखें तो ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट है, रिसर्च बेस्ड अकाउंट है और इसमें साइटेशंस भी की गई है मुख्तलिफ सोर्सेज से। और मैंने चंद चीज़ें नोट की है, वो आज की डिस्कशन में हम उस पॉइंट्स का हिस्सा बनाएंगे, जिसमें ख़ास करके इस किताब की जो कैटेगराइजेशन है, बेसिकली 4 पार्ट्स में इस किताब को तकसीम किया गया है। पार्ट 1 जो है वो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की सराउंडिंग में घूमता है और उसके अलावा पार्ट 2 जो है वो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है। पार्ट 3 द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड और पार्ट 4 जो है द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इस किताब को जब आप सरसरी देखेंगे तो काफ़ी जगहों पर कंट्राडिक्शंस भी आ जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें मेंशन्ड हैं जहाँ पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मैचिंग नहीं करता है ऑथर के साथ, राइटर के साथ। खास करके ये जो रिलीजियस जो ग्राउंड है वहाँ पर काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि कहीं पर कंट्राडिक्शंस हैं। लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत जो है सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और आसानी के साथ इसको रीड आउट किया जा सकता है। इस किताब की अगर क्रोनोलॉजी हम देखें तो इसने जो एक हिस्टोरिकल अकाउंट दिया है क्रोनोलॉजी का, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। खास करके इसने बताया कि 13.5 अरब साल पहले जो था एक मैटर होता है, एनर्जी का एक फॉर्म आता है जिसका एग्जिस्टेंस होता है। और 4.5 अरब साल पहले जो है हमारी जो कुराए अर्ज जो है उसका एग्जिस्टेंस होता है। ये एक टाइमलाइन के हिसाब से मैं अभी थोड़ा सा बयान करता जाता हूँ, जो कि इस किताब की जो बिगनिंग है वहाँ पर इसने पोर्ट्रे किया हुआ है। 60 लाख साल पहले जो है हमारी 4.25 अरब साल पहले जो है हयाती अमल की शुरुआत होती है। बायोलॉजिकल जो डिसिप्लिन है यहाँ स्टार्ट ऑफ बायोलॉजी।
ڈسپلن تو بعد کی چیزیں، لیکن 4.25 ارب سال پہلے جو ہے ہماری جو ایگزسٹنس ہے، بایولوجیکل ایگزسٹنس، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ 60 لاکھ سال پہلے انسان اور بندروں کی جو ایک میوچل یہ جو برادری ہے اس کا جو جنم ہے۔ 25 لاکھ سال پہلے جو ہے افریقہ میں انسانیت کا جو وجود ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جو ٹولز بنانے شروع ہوئے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور 20 لاکھ سال پہلے جو ہے انسان جو ہے افریقہ سے یورپ اور ایشیا کی طرف پھر جو اس کی مائگریشن ہے اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد جو 5 لاکھ سال پہلے جو ہے یورپ اور جو سراؤنڈنگز ہیں وہاں پر ایک نیاندرتھلز کی ارتقا ایک اور فارم ہوتی ہے اسپیشیز کا، اس کا ذکر ہے۔ 3 لاکھ سال پہلے جو ہے انسانی نوع نے آگ کا استعمال کیسے کرنا شروع کیا، اس کی جو ٹریسز نظر آتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ اس نے دیا ہے وہاں پر ایک پوری ریسرچ بیس اس نے ٹائم لائن بتانے کی کوشش کی ہے کہ کتنے لاکھ سال پہلے ہماری جو کرۂ ارض ہیں وہاں پر جو ہے ہیومن اسپیشی کس فارم میں ایگزسٹ کر رہی تھی، اور کس طریقے سے جو ہے وہ مختلف موسموں کو بھی اس نے دیکھا اور مختلف کلائمیٹس کو بھی دیکھا، اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر وہ آج کی جو ایج تک وہ کیسے پہنچی، ایک ہسٹوریکل اکاؤنٹ دیا ہے اس نے۔ 70,000 سال پہلے جو شعور کی انقلاب جو ہے وہ کیسے برپا ہوتا ہے، اور زبانوں کا جو جنم ہے اور سمبولک جو لینگویجز سے پھر وہ آج کا جو ماڈرن فارم ہے وہاں تک کیسے وہ ایک پوری جینیسس چلی ہے، ایک پوری ہسٹری کیسے چلی ہے۔ اس کے بعد 45,000 سال پہلے جو ہے آسٹریلیا میں انسان جو ہے ہیومن بینگ جو ہے وہ کیسے اس کی مائگریشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو وہاں کے جو دیواکل جو جانور وہاں پر موجود تھے وہ کیسے ہیومن اسپیشیز سے جو ہے اس کے وجود سے وہاں پر اس کی جو ایکسٹینشن ہے، ان کا جو وجود ہے وہ فنا کیسے ہونا شروع ہو رہا ہے، ایک اسٹوری ٹائپ وہ سارا اس نے نیریشن دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 30,000 سال پہلے جو ہے نیڈرتھالز جو ہے وہ ایک انسانی نوع کا ہی ایک حصہ تھی، اس کا فنا ہونا اور اس کا بھی تذکرہ ہے۔ 16,000 سال پہلے جو ہے براعظم امریکہ تک کیسے پہنچتا ہے، اور وہاں پر جو بڑی جسامت کے بڑے جسم کے جو ہیکل جانور تھے اس کا کیسے فنا ہونا ہے وہ سارا ذکر ہے۔ اس کے بعد 13,000 سال پہلے انسان کی ایک اور نوع ہے فلورنس کے نام سے، وہ بھی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہوموسیپینس جو کہ آج کا جو انسان ہے اس کا ایک بایولوجیکل نیم ہے، ایک بیسیکلی لیٹن ورڈ سے یہ اخذ کیا گیا ہے ہوموسیپینس۔ تو دانا انسان آج کا جو انسان ہے وہ کیسے وجود میں آتا ہے۔ یہ چند ہسٹوریکل اکاؤنٹ تھا، ایک رف ٹائم لائن اس نے انیشلی بتائی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس بک کی جو آپ اس بک کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں ہسٹوریکل گراؤنڈ پر، اور اس بک کی اگر ورتھ دیکھنا چاہیں تو وہ اس چیز سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتنی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، اور کتنی اس کی جو ہے کاپیز جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہو چکی ہیں۔ تو کافی جگہوں پر جو ہے آپ ہراری کی جو باتیں ہیں ان سے کنٹراڈکٹ بھی کریں گے، لیکن کافی چیزوں سے آپ جو ہے ہسٹری سے لطف اندوز ہونے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو اس کے بعد جناب یہ آتا ہے کہ ریفلیکشن آف انٹائر ہیومن ہسٹری، ایولیوشنری روٹ سے لے کر جو آج کی جو ایج ہے، ایج آف
कैपिटलिज्म या इंफॉर्मेशन एज कहें या जेनेटिक इंजीनियरिंग के एज कहें या मॉडर्न जो एज है, वहाँ तक जो एक पूरा फ्लो है वो कैसे चल रहा है, तो ये सारा सिलसिला इस बुक से आपको नजर आएगा। हंटर गेदरर सोसाइटीज का भी जिक्र है और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का भी है, फैमिली स्ट्रक्चर को का भी तस्करा है, इकोनॉमिक्स का भी जिक्र है, किसी न किसी वजह से मनी की जो इम्पोर्टेंस है उस पर भी बहुत सारी बातें हुई हैं, और फ्लोरा और फाना बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, इनकी जो एक्सटिंक्शन है ह्यूमन काइंड की वजह से वो कैसे हुई, वो काफी डिटेल्ड इसने बताने की कोशिश की है। ये मैंने चंद जो है एक्सर्प्ट्स जो है इस बुक से लिए हैं, वो मैं थोड़ा सा पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ। 70,000 years ago there were at least 6 different human species on earth. They were insignificant animals whose ecological impact was less than that of fireflies and jellyfish. Today there is only one human species left, us, that is human species and known as Homo sapiens, but we rule this planet. तो 70,000 साल पहले जो है वो डिफरेंट काइंड के ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर रहे थे पूरे अर्थ पर, तो उनका जो एग्जिस्टेंस था वो एक किस्म का एक इनसिग्निफिकेंट एनिमल्स जैसे कहें उस तरीके से था, उनकी वो कदर नहीं थी जो कि आज का जो बंदे बशर जो है पूरे अर्थ पर एंजॉय कर रहा है और डोमिनेट कर रहा है बहुत सारी स्पीशीज के ऊपर। एक हवाले से आप ये भी कह सकते हैं कि वो पूरे अर्थ पर रूल कर रहा है। जो इसका जो पार्ट 1 है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, वहाँ पर जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात की गई है, और वहाँ पर जो है आपका जो सेल्फ जो रीजनिंग अप्रोचेस जो हैं वो कैसे इमर्ज होना शुरू होती है, उन चीज़ों का जिक्र है इन वन वे आर अनदर। मैंने चंद एक्सेप्ट्स नोट किए हैं, वो भी मैं पढ़ना शुरू कर लेता हूँ इसी बुक से। एक जगह पर ये कहता है, वी हैव मास्टर्ड ओवर सराउंडिंग्स, increased food production, built cities, established empires, and created far-flung trade networks. But did we decrease the amount of suffering in the world? बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इस बुक में। एक जगह पर अगर आपको वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस को एड्रेस करने की वो चीज़ें किसी तरीके से बयान करता है, तो कहीं पर वो खुद एक किस्म का क्वेश्चन जो है वहाँ पर रेज भी कर लेता है। एक हवाले से देखा जाए तो हमने अपनी सराउंडिंग्स पर तो मास्टरी कर ली है, हमने फूड प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर लिया है, हमने बड़ी बड़ी एम्पायर्स और बड़ी बड़ी सिटीज़ तो बना ली हैं, और फार फ्लंग एरियाज तक जो है हमने अपने ट्रेड नेटवर्क्स तो इस्टेब्लिश कर लिए हैं, पर इनके साथ साथ क्या हमने वो जो ह्यूमन काइंड एक किस्म की जो सफरिंग जो इस अर्ज पर जो है वो फेस कर रहा है, उनको डिक्रीज करने की कोशिश की है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल भी रख लिया है साथ में। इस चीज़ को अगर हम देखें तो एक साइड पर हमने बहुत सारी तरक्की कर ली, फिजिकली तो बहुत सारी जो मटेरियल जो प्रोग्रेस है वो हमारे सामने है, साथ में हमने इंटरनल जो है वो प्रोग्रेस भी की है या नहीं, हमारे फेलो बीइंग्स जो हैं वो इस चीज़ से हमारे जो बिहेवियर्स हैं, हमारी जो प्रोग्रेशन है और हमारी जो डेवलपमेंट है, इसके साथ साथ हमारे और जो फेलो बीइंग्स हैं वो कितनी हद तक जो है वो हमारे साथ डेवलप हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रख लिया है। तो इसके जवाबात भी अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में देखने की कोशिश करें तो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एक जगह पर ये कहता है कि वी आर मोर पावरफुल देन एवर बिफोर,
but have little ideas what to do with all that power. ہم پاورفل تو ہو چکے ہیں ہر حوالے سے، لیکن ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے اس پاور کا استعمال کیسے کرنا اور کیا کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اپنے جو ریڈرز ہیں ان کے سامنے رکھ لیا ہے. We are consequently wreaking havoc on our fellow animals and on the surrounding ecosystem, seeking little more than our own comfort and amusement, yet never finding satisfaction. ہم نے تباہی کے راستے تو بہت سارے بنا لیے ہیں، اور ترقی کے ساتھ ساتھ وہ ایک حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تباہی کے راستے بھی ہیں. ہماری ترقی کے ساتھ جو ہمارے جو فیلو اینیملس کا اس نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہم تھوڑا سا آگے پڑھیں گے کہ ہیومن بینگ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ہیومن کائنڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اینیملس کی جو ایکسٹنکٹ ہونا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک انٹر لنکڈ ایک سوال رکھا ہے اس نے. ایک سائڈ پر ہم پروگریشن کی جو راستے ہیں وہاں پر چلتے جا رہے ہیں، دوسری سائڈ پر ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی وجہ سے اور چیزوں کا ایکسٹنکٹ ہونا، یہ ایک دو بڑی ایکسٹریمز ہیں. تو ہیومن بینگز کی پروگریشن کے ساتھ ساتھ اینیملس کا ایکسٹنکٹ ہونا، وہ کہاں پر ہوئے وہ بھی ایک ہسٹوریکل اکاؤنٹ ہے، وہ ہم تھوڑا سا آگے ایک ایکسپٹ میں دکھاؤں گا تو وہاں پر اس نے ذکر کیا ہے. ایک جگہ پر یہ کہ there are no gods, no nations, no money and no human rights except in our collective imagination. یہاں پر ہمارے کنٹراڈکشنز آ سکتے ہیں. یہاں پر میں ایک اہم چیز بتاتا چلوں کہ ہراری جو تھا وہ ایتھیسٹ تھا بلیف کے اعتبار سے، اور یہاں پر جو کافی حد تک ہماری جو ریلیجیس جو فیتھس ہیں، ہمارے جو فاؤنڈیشنز ہیں، وہاں پر ہمیں کنٹراڈکشنز نظر آئیں گے. تو اس نے اپنی سوچ سے دیکھا ہے، اگر اس کی نظر سے دیکھیں گے تو فلیٹلی ہمیں بولے گے، لیکن ہمیں کافی جگہوں پر کنٹراڈکشنز نظر آئیں گے. تو یہاں پر یہی کہتا ہے کہ کاگنیٹو ریولیوشن جو ہے، prior to cognitive revolution, humans of all species lived exclusively on the Afro-Asian landmass. کاگنیٹو ریولیوشن سے پہلے جو ہے ہماری جو ایگزسٹنس تھا وہ صرف ایفرو ایشین جو لینڈ ماس تھا وہاں تک تھا. پھر جیسے جیسے ہماری جو کاگنیٹو جو اسکلز تھی، کاگنیٹو جو ایبلٹیز تھی، کیپیبلٹیز تھی، وہ انہانس ہوتی گئی. ہم نے ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، ہم نے انوینٹ کرنا شروع کر دیا، ہم نے ڈسکور کرنا شروع کر دیا، اور ایسے ایسے ہم نئے نئے لینڈ ماسز کو دریافت کرنا شروع کر لیا، اور ہم نے اپنی جو ایک لیونگ جو ٹریجیکٹری ہے اس کو بڑھانا شروع کر دیا. ایکولوجیکل ڈیزاسٹرز کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ ایکسٹنکٹ ہوتی جا رہی ہے اسپیشیز کا، تو اس پر جو پیلنٹولوجسٹ ہیں یا زو آرکیولوجسٹ ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے اس نے. اور یہاں پر یہ بتایا کہ the settling of America was hardly bloodless. It left behind a long trail of victims. American fauna 40,000 years ago was far richer than it is today. Within 2,000 years of the sapiens' arrival, most of these unique species were gone. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں لیں کہ جیسے جیسے جہاں پر بھی ہم نے قدم رکھا وہاں پر جو ایک قسم کے جو دیوہیکل جو اسپیشیز تھی، جانورز تھے، انہوں نے ان کا ایکسٹنکٹ ہونا وہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے. اس کے بعد جو سوشل اسٹرکچر کے حوالے سے اس نے بات کی، اور وہاں پر بتایا کہ خاص کر کے ہمارے جو پوٹینشل جو یونیورسل آرڈر ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ان کا جو اپیرنس ہونا، مونیٹری آرڈر، امپیریل آرڈر اور ریلیجیس آرڈر. مونیٹری جو آرڈر اس میں اکنامکس کا تذکرہ کیا ہے، امپیریل آرڈر میں پھر پولیٹکس کا ہے، ریلیجیس آرڈر میں پھر وہ ریلیجیس جو پریچنگس ٹیچنگس اور ان کی جو
اور پروموشن ہوتی گئی ان کا ذکر ہے. یہ بتاتا ہے کہ مرچنٹس conquerors and prophets were the first people who managed to translate the binary evolution division us and versus them. تو وی اور دے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بتایا. فار مرچنٹس انٹائر ورلڈ واز اے سنگل مارکیٹ اینڈ آل ہیومن ور پوٹینشیل کنزیومرس. مرچنٹس کے لیے یہی تھا کہ پوری دنیا جو ہے ایک قسم کی مارکیٹ ہے اور ہم جو باقی جو ریسٹ آف دی پاپولیشن ہے ہیومن بینگس ہے وہ کنزیومرس ہیں. اور کانکیئرس کے حوالے سے یہ بتایا کہ انٹائر ورلڈ واز اے سنگل امپائر اینڈ آل ہیومن ور پولیٹیکل سبجیکٹس. تو جناب اس کے بعد جو ہے خاص کر کے بتایا ہے کہ پھر آگے بات کرتا ہے انٹلیکچوئل بریلینس کی. وہاں پر بتایا وی آر لیونگ ان ٹیکنیکل ایج. آج کا جو ایج ہے وہ ٹیکنیکل ایج ہے جہاں پر جو سائنس کی جو پروگریشن ہے اس کا ذکر کیا ہے اس نے. سائنس از اے ویری ایکسپینسو افیئر. A biologist seeking to understand the human immune system requires laboratories, test tubes, chemicals, and electron microscopes. An economist seeking to model credit market must buy computers, set up data banks, and develop complicated data processing programs. اس کے بعد آرکیولوجسٹ کا ذکر کیا کہ who wishes to understand the behavior of archaic hunter-gatherers must travel to distant lands, excavate ancient ruins, and data fossil bones and artifacts. All of this cost money. منی کا ذکر ہے. اس نے یہی بتایا کہ جو سائنس جو ہے بیسیکلی اٹ از این ایکسپینسو افیئر. اگر کسی بھی بایولوجسٹ کو ورکنگ کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جو ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے وہاں پر اس کو ہیومن ایمیون سسٹم کو سمجھنے کے لیے لیبارٹریز اسٹیبلش کرنی ہوگی, ٹیسٹ ٹیوبس, کیمیکلس اور الیکٹران مائکروسکوپ. یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا وجود ہونا ایک بایولوجسٹ کے لیے ضروری ہے جو کہ صحیح معنوں میں اگر ریسرچ کرنا چاہتا ہے. تو اسی طریقے سے اکانومسٹ کا بھی ذکر کیا ہے, آرکیولوجسٹ کا بھی ذکر کیا, اور بہت سارے اور ڈسپلنس کے جو ہیں افراد ہیں ان کا ذکر کیا کہ ان کو کیسے کیسے ضروریات پڑتی ہے کن کن چیزوں کی, اور وہاں پر جو منی کا جو رول ہے, مانیٹری جو نیڈ ہے, اس کا جو ذکر ہے اس نے کرنے کی کوشش کی ہے. تو جناب اس کے بعد جو ہے خاص کر کے کافی چیزیں جو ہے اس میں مس بھی ہو جانی ہے کیونکہ ایک ڈیٹیل میں نے سرسری اس کو دیکھا اور اس میں جو چیزیں نظر آئی تو وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اس کا کنکلوژن کر لیں اس کتاب کا تو بیسیکلی میٹر, انرجی, مالیکول سے بات شروع ہوتی ہے اور آج کا جو بندہ بشر جو ہے ہومو سیپین ہے وہاں تک کا جو سفر ہے وہ سارا ڈیٹیلڈ جو ہے اور کن کن چیزوں کو فیس کر کے آج کے دور تک وہ پہنچائیں ان چیزوں کا ذکر ہے. اس کے اندر جو ملٹیپل جو جنریشنس آتی ہیں, ملٹیپل اسپیشیز کا ذکر ہے, فلورا اور فانا کا جو ایکسٹنکٹ ہونا اس کا ذکر ہے, ہنٹر گیدرر سوسائٹیز کا ذکر ہے, فائر ایج کا ذکر ہے, اور انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جو پروگریشن ہے اس چیز کا ذکر ہے, ایگریکلچر کا ذکر ہے, اکنامکس کا ذکر ہے, منی کا ذکر ہے, اور پرسوٹ آف ہیپینس کا بھی ذکر ہے, اور پرسوٹ آف انڈسکورڈ جو لینڈ ماسز ہیں ان کا ذکر ہے. تو کافی ڈیٹیلڈ جو ہے ایک بریف دیا ہے اپنے اس کتاب میں ہسٹری سے. میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. کافی جگہوں پر آپ کو کنٹراڈکشنز بھی نظر آئیں گے, فریم آف ریفرنس کی بات ہے, کہیں پر وہ میچنگ میں آتی ہے اور کہیں پر میچنگ میں نہیں آتی, تو وہاں پر آپ ان چیزوں کو کاؤنٹر جو ہے
آرگومنٹ بھی کر سکتے ہیں، کاؤنٹر جو ہے کوشچنس بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ڈیٹیل جو ہے ایک نوٹ دیا ہے، ایک ریسرچ بیسڈ نوٹ دیا ہے۔ میری طرف سے تو یہی ہے کہ اس کتاب کو ضرور ریڈ کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سیکھ وزڈم ود اعجاز کے پلیٹ فارم سے میں اجازت لوں گا، اور انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔